اس کے خلاف اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں، ہمیشہ ان کے خلاف نکلتی ہے۔ اور میں بات کر رہی ہوں فضل الرحمان کی، اور معذرت کے ساتھ آج پورے نیشنل ٹی وی کے سامنے، پورے نیشنل میڈیا کے سامنے اور اپنی تمام عوام کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ مولانا کہہ کے لفظ مولانا اور اس کی حرمت تقدس کو میں پامال نہیں کروں گی۔ اس شخص کے نام کے ساتھ میں مولانا نہیں لوں گی، کیونکہ مولانا کوئی کسی کے باپ مولانا ہونے سے کوئی مولانا نہیں بنتا۔ مولانا ایک وہ لیول ہے علم کا، عزت کا، ایکسپرٹیز کا، جس کو بڑی محنت کے بعد حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی فیلڈ میں، مذہب کی فیلڈ میں پی ایچ ڈی شخص ہوتا ہے، اس کو آپ مولانا کہتے ہیں۔ ہر ایرے غیرے غلاظت اگلنے والے شخص کے نام کے ساتھ سوری مولانا نہیں لگ سکتا۔ میں اپنے عوام کے سامنے چند باتیں رکھوں گی، کیونکہ میں بحیثیت ایک مسلمان خاتون کے جب ایک ایسے شخص کی بات سنتی ہوں جو اپنے آپ کو مذہب کا ٹھیکیدار کہتا ہے، جو مذہب کی دکان لگاتا ہے اور مذہب کے گاب کے پیچھے، مذہب کے لبادے کے پیچھے سے چھپ کے پاکستان کی خواتین کو، پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ وار کرتا ہے، اس کو جواب پھر اسی طریقے سے ملے گا۔ میں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے والی ہوں، میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تمام خواتین جنہوں نے اسلام میں خواتین کی عزت کو روشناس کروایا۔ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں برملا بتایا گیا ہے کہ عورت کی عزت اور حقوق کیا ہے، جس میں برملا بتایا گیا ہے کہ عورت کا تقدس کیا ہے، چاہے وہ جس رشتے میں بھی ہو۔ وہ ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے، قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے۔ جنت کسی بھی شخص کے اعمال کی معراج ہوتی ہے، اس کا ایک انسینٹیو ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر آپ بہت نیک اعمال کرتے ہیں تو آپ جنت کے حقدار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ لیکن ماں وہ ایسی ہستی بنائی ہے اس نے کہ اس کو کہا گیا کہ اس کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ بہنوں کے تقدس کا حکم دیا ہے، بیٹیوں کے تقدس کا حکم دیا، اور بیٹیوں کا تقدس دنیا میں اگر روشناس کرایا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا۔ کس طریقے سے جناب فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھیں تو کالی کملی والے سرکار اپنی کملی بچھا کے ان کو ویلکم کرتے تھے، ان کی عزت اور تکریم کر کے اپنی ساری امت کو دکھاتے تھے کہ یہ ہے بیٹی کا مقام۔ اگر بیوی کا مقام دیکھنا ہے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے، امہات المومنین کا مقام دیکھیے، بی بی عائشہ کا تقدس دیکھیے، اور میرے نبی کی روز کی ان کے ساتھ معاملات دیکھیں کہ کس طرح ان کی عزت اور حرمت کی انہوں نے پاسداری کی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی حدیث کا ایک مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ کسی شخص کی شرافت کی، غیرت کی نشانی یہ ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اور کسی شخص کے لعنتی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ خواتین کی بے حرمتی کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ فضل الرحمان نے آج سے شروع نہیں کیا۔ جو شخص مذہب کے لبادے سے چھپ کر اپنے سیاسی حریفوں پر تیر برساتا ہے، غلاظت اگلتا ہے، یہ اس کے کارنامے بہت پرانے ہیں۔ یہ 1993 میں محترم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ پہ فتوے لگا دیے تھے اور ان کا سیاست میں آنے کو حرام قرار دیا تھا۔ ان کے جو آج کے پی ڈی ایم کے بہت بڑے یہ چیمپئن انجن ہے، یہ پی ڈی ایم کی اس 12-13 ڈبوں والی بے سروپا ٹرین کا، آج ان کے ساتھ ایک طرف مریم بیٹھتی ہے، ایک طرف مریم اورنگزیب بیٹھتی ہے، شازیہ مری بیٹھتی ہیں، ان کی فورن منسٹر ہنا ربانی کھر صاحبہ بیٹھتی ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اتنی ساری خواتین، عظمہ بخاری ہو گئی، جن کی زبانیں تو اندر جاتی نہیں ہیں، لیکن جب سے اس شخص نے پاکستان کی خواتین پہ، سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنے والی خواتین پہ انتہا کی غلاظت اگلی ہے، مجھے تو کہیں سے کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اگر آپ کی سنائی دی ہے، کہیں سے پتہ لگا ہے کہ کوئی تنقید ہوئی ہے، کوئی جوابی کارروائی ہوئی ہے، کسی نے اس شخص کو کوئی شٹ اپ کال دی ہے تو ضرور بتائیے گا۔ میں خواتین کے حقوق کی بات کروں، اگر جس طرح میں نے بیان کیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا جو مرتبہ انٹروڈیوس کرایا اپنی امت کو، اس کو آج تک ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں،
اور جب میں نے اس شخص کی وہ غلیظ تقریر سنی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کوئی شخص اتنا سفاک، اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے کہ قوم کی ماؤں کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اس قسم کے غلیظ زنا جیسے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے ماں جیسی ہستی کے لیے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، یہ دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ ان کی اجارہ داری ہے۔ اللہ نے مسلمانوں میں کسی کو دین کا ٹھیکیدار نہیں بنایا، جو علم حاصل کرے وہ علم کی معراج پہ پہنچتا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں اور آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ قذف کی سزا صرف اس شخص کے لیے جو کسی خاتون پہ زنا کا الزام لگائے اور پھر اس کو پروو نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا دینے کا حکم ہے۔ اس کے برعکس باقی کسی جرم میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ الزام لگانے والے کے اوپر اتنا بڑا جو ہے وہ سزا دی جاتی ہو۔ تو یہ شخص کون سا دین فالو کر رہا ہے، یہ کس کے احکامات کو فالو کرتا ہے، اور یہ کس مذہب کا پیروکار ہے جو یہ اپنے نام کے ساتھ مولانا لگاتا ہے اور اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہتا ہے۔ پاکستان کی خواتین کی اس نے تذلیل کی، یہاں سب مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور میں پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں اس شخص کی۔ اس کے بعد اور ساتھ میں اپنے دکھ کا بھی اظہار کرتی ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ نہ کوئی آئینی ادارہ بولتا ہے، نہ کوئی قانون کا ادارہ بولتا ہے، نہ ہماری ریاست ایسے لگتا ہے کہ کوئی ستو پی کے خصوصی قسم کے اور سوئی بھی ہے۔ کہاں کہاں دروازے کھٹکائے جائیں۔ جس آئین اور قانون کا یہ حوالہ دیتا ہے فضل الرحمان، اس کے آئین کا جو آرٹیکل 14 ہے وہ پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کی ناموس کا، اس کی عزت کا، اس کی حرمت کا پابند کرنے کا درس دیتا ہے۔ لیکن ہمیں تو یہاں کچھ اور نظر آ رہا ہے، نہ کسی کی عزت ہے، نہ کسی کی حرمت ہے، نہ کسی کی عزت اور حرمت پامال کرنے پہ کوئی سزا ہے۔ میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اپنی آئینی اور قانون کو پابندی کروانے والے اداروں سے، میں اپنی سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوچھنا چاہتی ہوں، ہم کہاں جائیں گے جب خواتین پہ الزامات لگتے ہیں، جب بزرگوں کو گھروں سے پکڑ کے مارا پیٹا جاتا ہے، جب ان کو ننگا کر کے تشدد کیا جاتا ہے، آپ کے پاس آ کے لوگ احتجاج کرتے ہیں، فریاد ڈالتے ہیں، لیکن آپ بات ہی نہیں سنتے، تو ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم کس سے فریاد کریں؟ کون سا دروازہ کھٹکائیں اور یہ آئین اور قانون کے آرٹیکلز کس کو جا کے سنائیں؟ جو قرآن پاک کہہ رہا ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے، پاکستان کا آئین اس کے مطابق اس کی مناسبت سے بنا ہے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے۔ قوم کی بیٹیوں کو ہر دوسرے دن اس شخص کے سٹیج سے مائک سے للکارا جاتا ہے، ان کے خلاف غلاظت اگلی جاتی ہے۔ مجھے تو نہ پیمرا پہ میں سوال پوچھتی ہوں، کیوں پیمرا نے اس قسم کی گھٹیا غلاظت کو نشر ہونے دیا؟ کیوں قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کے اوپر اس قسم کی جو الزامات ہیں، زنا جیسا لفظ استعمال کیا گیا، قوم کے بچوں کے صبر کا امتحان لیا گیا؟ اور میں حیران ہوتی ہوں اس شخص کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ، اس مجمع پہ جو اس کی ساری فضول واہیات بکواس سنتے ہیں، جو اس غلاظت کو برداشت کرتے ہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں اس شخص کی پارٹی پہ کہ آج تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے اس کے گھر کی عورتوں پہ۔ میں ان سے اظہار ہمدردی کرتی ہوں اور افسوس کرتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے، کہ اس قسم کا شخص آپ لوگوں کے خاندان کا سربراہ اور آپ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ کوئی شخص مجھے مولانا فضل الرحمان کی والدہ کا نام بتانا پسند کرے گا؟ کیسی خاتون ہوں گی، دنیا سے چلی گئی ہیں، کیا ان کے دل پہ گزرتی ہوگی یا ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی جب ان کا بیٹا یہ کارنامے کرتا ہے کہ قوم کی تمام ماؤں کے اوپر الزام لگاتا ہے؟ اس کے گھر کی بھابیاں ہمارے ساتھ بیٹھتی تھیں، افسوس ہوتا ہے مجھے ان پہ، جو اتنے الفاظ کا استعمال اسمبلی میں کرتی ہیں۔ آپ تھوڑی سی اخلاقی ہمت کریں اور اس شخص کو ایکسپوز کریں۔ اور اس کے برعکس میں بالکل ڈٹ کے بولنا چاہوں گی، مجھے فخر ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ، پوری دنیا میں وہ استعارہ بن گیا ہے اپنی ماں کا نام روشن کرنے والا۔ بچے بچے کو پتہ ہے کہ عمران خان کی ماں کا کیا نام ہے، کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو۔
کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو جو بتائے کہ میری ماں کو ایک تکلیف ہوئی تھی، میں نے قوم کی ماؤں کے لیے شوکت خانم جیسا ادارہ کھڑا کر دیا ہے، نہ صرف لاہور میں کھڑا کیا ہے، پشاور میں بھی کھڑا کیا ہے اور اب کراچی میں بھی تیار ہے۔ ایسے بیٹے پیدا کرنے کی میری جیسی ماؤں کو ہمیشہ حسرت رہی۔ لوگ ترستے ہیں کہ کاش ایک ایسا بیٹا اللہ میاں دے دے جو جس کی ماں کا نام پوری دنیا کو معلوم ہو، ان کو گوگل پہ جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کون سی ماں تھی اس شخص کی۔ مجھے فخر ہے اور میں ان بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں، ان 4 بہنوں کو جن کا ایسا زبردست بھائی ہے۔ پوری قوم کی بہنیں ارمان کرتی ہیں کہ واہ کیا بھائی ہے، جس نے قوم کی ماؤں کا، بہنوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، جس نے قوم کی ماؤں بہنوں کو ان کی زندگیوں کو بامقصد کر دیا ہے، ان کو مین سٹریم میں لے آیا ہے۔ فخر ہوتا ہے ان بیٹیوں کو جو دیکھتی ہیں عمران خان کو، جو پوری قوم کی بیٹیوں کو اپنے ممبر سے، اپنی سٹیج سے مخاطب کرتا ہے میری بہنوں کر کے، ان کو عزت دیتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی سروں پہ چادروں کا حکم بھی کرتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں۔ عمران خان نے اپنی کسی بہن، بیٹی اور بھابھی کو جو ہے اسمبلیوں کا حصہ نہیں بنایا، اس نے ہمیں عزت دی ہے، ہماری وہ قدر کرتے ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں۔ اور یہ غلیظ شخص، کمپلیکس کا شکار شخص، پاکستان کے سائیکیٹرسٹ کو میں التجا کرتی ہوں خدارہ اس پاگل شخص کا علاج کر دیں۔ اپنی جیب سے یہ شخص علاج نہیں کرائے گا کیونکہ اس کو عادت ہے ہر کام سرکاری خزانے سے کرنے کی۔ یہ سرکاری حلوے کھا کھا کے اس کا یہ حال ہو گیا، فرسٹریشن کا یہ شکار ہو گیا۔ آپ سے پلیز گزارش ہے، مفت میں اس شخص کا علاج کر دیں تو شاید کوئی بہتری آ جائے، تو پاکستان کی باقی ساری جو بہنیں، بیٹیاں اور مائیں ہیں وہ اس کے زبانی گھٹیا غلیظ حملوں سے بچی رہیں۔ اور میں باقی تمام خواتین سیاستدانوں کو کہتی ہوں کہ یہ اٹیک پاکستان کی خواتین صرف پی ٹی آئی پہ نہیں ہوا ہے، آپ پورے پاکستان کی خواتین کی بڑی چیمپئنز بنی ہوئی ہیں۔ کدھر ہے وہ مریم صفدر جو چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہے پورے پاکستان کو تباہی کروا کے، سیلاب زدگان کو پیچھے چھوڑ کے، اور اٹلی کی گلیوں میں گھومتی پھر رہی ہے؟ کہاں ہے؟ بیان کیوں نہیں آیا؟ کہاں ہے وہ سرکاری ترجمان مریم اورنگزیب جو سارا دن ایسے ایسے کر کر کے ہر 1 منٹ کے بعد شور مچانے پہنچ جاتی ہے اور اس وقت بھی پہنچی ہوئی ہے؟ ایک جج صاحبہ کے اقدام کے خلاف پی ٹی آئی نے ظلم کے خلاف صرف یہ بولا تھا کہ ہم ایکشن لیں گے تو توہین ہو گئی تھی۔ آج پاکستان کی ہر ماں، بہن، بیٹی کی توہین کی ہے، لیکن نہ کسی کی توہین ہوئی، نہ کسی نے نوٹس لیا۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ، منافقانہ رویہ کیوں ہے؟ اور اب میں سوال سٹیٹ سے کر رہی ہوں، ریاست سے کر رہی ہوں۔ ریاست کس لیے کھڑی ہوتی ہے؟ اپنے شہریوں کو عزت دینے کے لیے، اپنے شہریوں کو حقوق دینے کے لیے۔ 53%، 53% آپ کی آبادی پاکستان کی خواتین ہے، اور ایک شخص ہر دوسرے دن کھڑا ہو کے خواتین پہ الزام تراشی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، غلاظت اگلتا ہے۔ کیوں از خود نوٹس نہیں لیا گیا؟ کیا پاکستان کی تمام خواتین کی توہین نہیں ہے؟ کیا آرٹیکل 14 جو شک نمبر 14 ہے وہ سلیکٹیولی استعمال ہوگی؟ اور میں یہاں پہ ایک اور بھی آپ کو واقعہ آج ضرور بولوں گی، میں 1.5 مہینے سے برداشت کر رہی ہوں، لیکن میں یہاں ضرور بیان کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 29 نومبر جو کل گزری وہ یوم نجات تھی، اور آج ہم نے یوم تشکر 30 نومبر منایا ہے کیونکہ ایک انتہائی کالا باب پاکستان کا ختم ہوا، اور اس باب میں ہماری جیسی بہنیں، مائیں، بیٹیوں نے ذلالت، تذلیل برداشت کی، ہم نے کیریکٹر اسیسینیشن برداشت کی، لیکن اب نہیں کریں گے۔ ریاست سے سوال پوچھیں گے ان ڈرٹی ہیریز سے کہ جب وہ نہیں ان سے کچھ بن پڑتا ہے، جب نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے ہیں، تو کیا خواتین کی تذلیل کے لیے جھوٹی ویڈیوز چلاتے ہیں؟ آپ نے کیا پاکستان کی ہر خاتون کو مریم نواز سمجھا ہوا ہے؟ میرے خلاف پوری کیمپین چلائی گئی، مجھے دھمکی آمیز ٹیکسٹ بھیجے گئے گمنام نمبروں سے، $50,000 مانگے گئے، اور اس کے بعد ایک گھٹیا پون ویڈیو میرے نام سے میری پارلیمنٹ کی تصویر لگا کے چلائی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ کیا جو آتی ہیں سیاست میں ساری خواتین کیا بد کردار ہوتی ہیں؟ یہاں سب کردار والی خواتین بیٹھی ہیں اور انشاءاللہ آپ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، کیونکہ یہ ہماری نسلوں کی لڑائی ہے اور آئندہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دیں گے، نہ تہمت لگانے دیں گے۔ اور اگر آپ نے تہمت بازی کی اور بالخصوص پی ٹی آئی کی خواتین پہ کی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر فورم پہ جا کے اور اب بھی پوری قانونی چارہ جوئی کریں گے، بھلے ریاست نہ سنیں، بھلے فی الحال عدالتیں ہماری بات نہ سنیں، لیکن ہمیں ہمارے لیڈر نے سکھایا کہ اپنے حق کے لیے باہر کھڑے ہونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا اور مورلیس وہی سلوک میرے ساتھ ہوا، اسی طرح کے گمنام نمبروں سے گھٹیا غلیظ قسم کی ویڈیو میری بیٹی 18 سال کی بیٹی کو آدھی رات کو بھیجی گئی، میری فیملی کو بھیجی گئی تاکہ میرا کوئی میڈیا ٹرائل ہو سکے، کیونکہ آپ کو کوئی کرپشن نہیں ملی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جیسی خواتین بھاگ جائیں گی، میدان چھوڑ دیں گی؟ ہم اور ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ ایک کنول شوزب نہیں، یہاں پہ ساری کنول شوزب بیٹھی، کسی ایک کو ڈرا کے دکھا دیں آپ، ہم آپ کے پیچھے آئیں گے، آپ کا نام بھی لیں گے اور آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے۔ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے ہمیں اپنی عدالتوں پہ۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب پیکا کا سیکشن 20 سسپینڈ کر دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، 1.5 سال عدالت نے کیس چلایا جس میں میرا کیس بھی لگا ہوا تھا۔ اب اسی سیکشن کے تحت 14 ایف آئی آریں اعظم سواتی صاحب پہ کاٹی گئی، ان کو جسمانی ریمانڈ پہ دے کے 3 دسمبر تک بھیج دیا گیا ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ ان کے ساتھ جو تذلیل کی گئی، جو ان کی باپردہ بیوی کو بلیک میل کیا گیا، اس وقت بھی کیا ریاست کو شرم نہیں آ رہی تھی؟ کیا ریاست کو محسوس نہیں ہوا کہ کسی خاتون کی تذلیل ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے؟ کیا آپ کی مائیں بہنیں بیٹیوں کا تقدس ہے اور باقی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا کوئی تقدس نہیں ہے؟ قوم کی ماؤں بہنوں کا کوئی تقدس ہی نہیں ہے؟ یہ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ کہاں جا کے ہم پوچھیں انسانی حقوق کا؟ آئین کے آرٹیکل 14 کو ختم کر دیجئے۔ اگر آپ نے کسی انسانی حقوق پہ نوٹس نہیں لینا تو عدالتیں بند کر دیجئے تاکہ ہماری آس امید ختم ہو جائے، لیکن قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کی آس امید مت توڑا کریں۔ ان کی بیٹی پہ جو ٹارچر ہوا میں سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ میری بیٹی بھی اس تکلیف سے گزری ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ریاست ہمارے ساتھ جو تذلیل ہو رہی ہے اس پہ کیوں خاموش بیٹھی ہے۔ میں اپیل کرتی ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے، اور بارہا یہ سب مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، بارہا آپ سے ریکویسٹ کی ہے، اور کل پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی تمام خواتین نکلیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی، آواز اٹھائیں گی اس تذلیل کے خلاف، ان انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف، اعظم سواتی صاحب کی رہائی کے حق میں۔ آپ کو پاکستان کی 53% مظلوم آبادی کی آواز سننی پڑے گی، اور اگر آپ نے نہیں سننی تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، پھر آپ عدالتیں بند کر دیں۔ ہمیں ایک ہی دفعہ بتا دیجئے کہ یہاں ہماری سنوائی نہیں ہونی یا ہمارے لیے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لینا تاکہ ہم پھر کچھ اور سوچیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آئین اور قانون کے بھاشن دیے جائیں، ایک طرف سبز کتاب دکھائی جائے، قرآن پاک اور احادیث کے ریفرنس دیے جائیں، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے، جب امپلیمنٹیشن کا وقت آئے تو چشم پوشی کر لی جائے، ظلم کو ہوتے رہنے دیا جائے۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ ریاست عوام کی ذمہ داری لیتی ہے تو چلتی ہے، اور اس ریاست کو، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی۔ یہ کسی کے سوٹی پہ نہیں چلے گی، یہ کسی کے اشاروں پہ نہیں چلے گی، یہ اسی آئین اور قانون کی پابندی کر کے چلے گی جس کو بنایا گیا منشور اس کا۔ تو میں یہاں آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ کو سیاسی اختلاف ہو تو 100 دفعہ کیجئے، آپ کو قانونی اختلاف ہے 100 دفعہ چارہ جوئی کیجئے، لیکن جو غلاظت اگلی گئی ہے، جو تہمت زنی کی گئی ہے، جو غلیظ الفاظ کا استعمال پاکستان کی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا گیا ہے، یہ برداشت سے باہر ہے۔ اس پہ ایکشن لیا جائے، اس پہ قانونی چارہ جوئی کی جائے،
اور اس پاگل شخص کو, اس انسانی شکل میں ابلیس کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے. نہیں تو سیاسی ایوانوں میں بتا رہی ہوں کہ جتنی یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور اس پی ڈی ایم کی نمائندہ ہیں, ان کو اپنے پھر منہ چھپا لینے چاہیے اور عوام میں کبھی نہیں آنا چاہیے. اور سب سے پہلے ابتدا ہونی چاہیے مریم اورنگزیب سے, جو ہر تھوڑی دیر بعد آتی ہے اس پی ڈی ایم کی ترجمانی کرنے کے لیے. پاکستان کی ساری خواتین انتظار میں ہیں کہ ان ایوانوں میں بیٹھی خواتین جو اپنے آپ کو نمائندہ کہتی ہیں عورتوں کا, اور بالخصوص وہ جو چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہیں, بگوڑی بیگم صاحبہ, جو ہر وقت دوسروں کی صرف کردار کشی اور ویڈیوز پیش کرنے میں ماہر ہیں. میں دیکھنا چاہتی ہوں, سننا چاہتی ہوں کہ اس فضل الرحمان کے خلاف ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے, کیونکہ کوئی شخص اس کی زبان سے, اس خاتون کی زبان اور اس کے شر سے بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن جہاں کرنے والی بات ہوتی ہے وہاں وہ کرتی نہیں ہے, کیونکہ ان کی بھی خاندان کی یہ لیگیسی ہے کہ عورتوں پہ تہمتیں لگا کے کیریکٹر اسیسینیشن کر کے وہ آئی ہیں. میں بلاول سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ بے نظیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں, آپ اگر واقعی بے نظیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں تو انہوں نے تو رانا ثناء اللہ کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا تہمت بازی کرنے پہ, زبان درازی کرنے پہ. آپ کا کیا ایکشن ہوگا, یہ ہم انتظار کر رہے ہیں. یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سو کالڈ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں, ان سب کے کرداروں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان کی ویل انفارمڈ خواتین, مائیں بہنیں, بیٹیاں, ہر شخص کے چال چلن اور اس کے زبان, اس کے گفتار اور کردار کی اس وقت مانیٹرنگ کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہیں ان کی طرف کہ کتنی یہ خواتین کے تقدس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور کتنا یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کا چیئرپرسن ہوتا تھا اور ایک نیا اس نے تماشا اٹھایا تھا بلاول نے. اور میں ان تمام اینکر پرسن خواتین سے پوچھنا چاہتی ہوں جو طوفان برپا کر دیتی ہیں, خواتین کے حقوق کی چیمپئن سے پوچھنا چاہتی ہوں, سول سوسائٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں, کہاں ہیں آپ لوگ؟ کون سا ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی. آپ کی یہ سلیکٹو قسم کے ڈرامے اور ڈسکریمنیشن ہمیں ایکسیپٹڈ نہیں ہے. پاکستان کی خواتین کو بے وقوف مت سمجھیے. پاکستان کی خواتین ویل انفارمڈ بھی ہیں اور اویئرنیس بھی رکھتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں ان کے حقوق کے لیے کون آواز اٹھا رہا ہے. آج ان کی تذلیل کی ہے اور آج ان کے خلاف جو بات کی ہے, پاکستان کی خواتین دیکھ رہی ہیں آپ سب کی طرف. جو آپ پاکستان کی خواتین کی تصویریں باہر دنیا کو دکھا دکھا کے سوشل ایشوز پہ جا کے رونے دھونے کرتے ہیں, آپ آئیں دیکھیں. یہ سب سے بڑا آپ کا سوشل ایشو ہے کہ آپ کی خواتین سیاست میں حصہ لیں تو ان پہ تہمتیں لگ رہی ہیں, ان کی کردار کشی ہو رہی ہے, ان کے خلاف پورن ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں, ان کو آدھی رات کو میسیجز کیے جا رہے ہیں بلیک میلنگ کے, ان سے رینسم مانگا جا رہا ہے $50,000 کا. ٹویٹر پہ پن کی ہوئی ہے, میں نے اپنی پوسٹ, جا کے دیکھ لیں جس نے دیکھنی ہے. اور ایف آئی اے کو پچھلے 1.5 مہینے سے کیس دیا ہوا ہے, لیکن کیونکہ ایف آئی اے تو رانا قاتل کے انڈر ہے, رانا ثناء اللہ کے انڈر ہے, اور پورا مریم کا میڈیا سیل یہ کردار کشی میں اول ہوتا ہے. سارے ثبوت ان کے خلاف جا رہے تھے, ان کے خلاف جا رہے تھے, یا ڈرٹی ہیری کے چیمپئنز کے خلاف جا رہے تھے. اس لیے ایک آنے کا ایکشن نہیں لیا گیا. اس لیے میں نے ریاست سے سوال کیا کہ کیا یہ ادارے جو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ چلتے ہیں, یہ ہمارے پہ تشدد کرنے کے لیے چلتے ہیں؟ یہ ہمیں خوار کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں؟ یہ عوام کا احتسال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں, استحصال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں, خواتین کے لیے نازیبا الفاظ اور کلمات استعمال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں, یا عوام کو کوئی پروٹیکشن دینی ہے آپ نے؟ یا پھر ہم آخری میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ یہ پڑھ کے ٹھنڈا پانی پی لیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل کریں گے جی, ہماری ویمن ونگ کی لیگل ٹیم ہے پوری, ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, اس کو ہم اب چھوڑیں گے نہیں. یہ میرا خیال ہے کہ ہم ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید لوئسٹ آف دا لو ہے, اس کے بعد کوئی گھٹیا پن کی اب کوئی حد رہ نہیں گئی ہے, شاید پاتال کی آخری یہ لیئر تھی جس پہ یہ شخص گرا ہوگا, یا پی ڈی ایم والے گرے ہوں گے, اب اس سے زیادہ نیچے نہیں جائیں گے. یہ اپنے ہی ہر دفعہ ریکارڈ توڑتے ہیں اپنے گھٹیا پن پہ. تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ مجھے ان کی خواتین پہ ترس بھی آتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی بھی محسوس ہوتی ہے.
देखिए जी, ओवरऑल कल्चर की बात है। मरियम सफदर साहिबा की मैं नहीं समझती किसी को एडवोकेसी करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। तोहमत चाहे मर्द पे लगाएं चाहे औरत पे लगाएं, तोहमत तोहमत होती है। हजरत यूसुफ, आप जो मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं वो हजरत यूसुफ का किस्सा पढ़ें। किरदार कशी किसी की भी जायज़ नहीं है, और ये सियासत में से निकलनी चाहिए। आप सियासी डिसएग्रीमेंट करें, सियासी अटैक करें 100 दफ़ा, लेकिन किरदार कशी की कोई इजाज़त नहीं। और ये जो नया रिवाज मरियम साहिबा ने यहाँ पे बनाया है, मर्दों को भी ब्लैकमेल करने का वीडियोस के तहत और ख़वातीन को भी ब्लैकमेल करने का वीडियोस के तहत, ये पाकिस्तान को, इखलाकियात को पाकिस्तान की कहाँ लेके जा रहे हैं। और वो जो झूठा रोना रोते हैं माजरत के साथ मीडिया में बैठ के भी कि जी पाकिस्तान की यूथ की इखलाकियात, अब क्या हुआ है? अब क्या यूथ की बड़ी ज़बरदस्त तरबियत हो गई है? उनकी माँ बहनों पे इल्ज़ाम लगा के क्या यूथ को आपने कोई नई तरबियत गाह में भेज दिया है? क्यों? देखें, जो वाक़या भी होता है उसकी पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। सबसे बड़ी किसी भी, मैंने जिस तरह बताया आपके मज़हब में भी जो मैंने आपको कज़फ़ की सज़ा बताई है, इंसानी हुर्मत, इंसानी इज़्ज़त और उसका तक़द्दुस की सबसे ज़्यादा अहमियत है। और वही हम देख रहे हैं कि रोज़ाना पामाल हो रहे हैं, रोज़ाना इज़्ज़तें उछाली जा रही हैं। मैंने सदर आरिफ अलवी साहब के पास भी हम एप्लीकेशन लेके जाएंगे सेक्सुअल हरासमेंट पे और इस तोहमत जनी पे। मैंने अदालतों को मुखातिब किया, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया। आपकी कल चेंज ऑफ कमांड हुई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जनरल फैसल और जो डर्टी हैरी के नाम से मशहूर हैं फैसल नसीर, और उनके जो नीचे सारा पॉलिटिकल विंग काम करता है, उनको मैंने मुखातिब किया है। ये जो वीडियोस का ड्रामा चल रहा था, ये आपका ख्याल है एक शख्स कर रहा था? जो रियासत के इदारे हैं, जितने इदारे, मैं सबको मुखातिब कर रही हूं, क्योंकि मैं उनके टैक्स का पैसा भरती हूं। ये सारे टैक्स पेयर बैठे हैं, आप सारे टैक्स पेयर बैठे हैं, और हम ही रियासत के मेन स्टेक होल्डर हैं। ये सारा आवाम के लिए, जमहूर के लिए किया जाता है। कोई रियासत होली काऊ नहीं होती है, रियासत इन अवाम के बलबोते पे खड़ी होती है। हमारा काम है अपनी रियासत को मजबूत करना, लेकिन रियासत का काम है अपनी अवाम को मजबूत करना, उनको प्रोटेक्शन देना। अगर घर की औरतों को, पाकिस्तान की माँ बहनों बेटियों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो गया है, यहाँ पे छोटी बच्चियों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, आपकी सैंक्टिटी खत्म हो रही है, रिश्तों की पामाली हो रही है, आप में से कितने लोग बर्दाश्त करेंगे कि आपके माँ बाप की कोई जायज ताल्लुक की वीडियो बाहर आ जाए? सोच सकते हैं आप लोग? मैं तो 2 दिन ट्रॉमा से ही बाहर नहीं आई। जब मुझे आजम सवाती साहब की बात सुनी है, मैंने शर्म से मेरी आंखें उठाने के काबिल नहीं मैं रही। आप अपने माँ बाप के बारे में ऐसा सोच सकते हैं? जब उस बच्ची को टॉर्चर दिया गया, मेरी बेटी को जो टॉर्चर दिया गया, वो रात के 2 बजे कांपती हुई आई है कि ये क्या चल रहा है। कसूर सिर्फ ये कि हम अपना हक मांग रहे हैं, या हम सियासत में आ गए हैं, या हमने कोई रिश्वत नहीं ली, या हमने मिनिस्ट्रियों में बैठ के लोगों ने हमारे पैसे देने, हमने किसी का पैसा नहीं देना ईमानदारी से काम करने में, या खवातीन की इंपावरमेंट के सारे रोने रोते हैं, शोर मचाते हैं और बाहर की दुनिया को जाके तस्वीरें दिखा दिखा के बेचते हैं। तो जब हकीकत में खवातीन आती हैं मेन स्ट्रीम में, तो उनको टॉर्चर करते हैं, उनको स्कैंडलाइज करते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। पहले बेनजीर भुट्टो अकेली थी तो उसकी होती थी, अब ज्यादा खवातीन पीटीआई के फोरम पे आ गई तो सारी पीटीआई की खवातीन खराब हो गई हैं। FIA में जाए तो वो ऊपर बैठा हुआ है मूंछों वाला चवल इंसान, जिसका क्लेम टू फेम ही यही है, कैरेक्टर असैसिनेशन। इसी मरियम नवाज की इसने कैरेक्टर असैसिनेशन की थी, इसकी मां कुलसूम नवाज की कैरेक्टर असैसिनेशन की थी। इनकी तो कोई वैल्यूज ही नहीं है, थूक के चाटते हैं। इस तरह के घटिया लोगों को दोबारा सिरों पे बिठाते हैं। ये किस मुंह से खवातीन की हुर्मत की बात करेंगे? इनसे हम हुर्मत मांगेंगे? इसको आपने FIA को विच हंटिंग के लिए रखा हुआ है, साइबर क्राइम को विच हंटिंग के लिए रखा हुआ है। FIA जो आजम सवाती की विच हंटिंग कर रही है,
14 FIR کاٹ رہی ہے اس کے پاس، میں 1.5 مہینے سے کیس لے کے جا رہی ہوں، کیونکہ میں پی ٹی آئی کی ہوں تو میری بات نہیں سنی جائے گی. میں پی ٹی آئی کی تھی اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی کیس بھگتتی رہی ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی آئین اور قانون کی پابند ہوتی ہے، وہ کسی کو ایکسٹرا فیورز نہیں دیتی. ہم نے ایف آئی اے کو وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال نہیں کیا، لیکن یہ ہماری حرمت اور تقدس کے لیے بتائیں کون سا اور ادارہ ہے، کس کے پاس جائیں، کس کو جا کے دکھائیں کہ پون ویڈیو چلا رہے ہیں. 2011 میں پہلے چلی، پھر 14 میں چلی، پھر 18 میں چلی، اور اب کنول شوذب کے نام سے چلا رہے ہیں. کنول شوذب 2 جوان بچوں کی ماں بھی ہے، ایک چھوٹے بچے کی ماں بھی ہے، بہت سارے بچوں کی ممانی بھی ہے، چاچی بھی ہے، تائی بھی ہے، بہت ساروں کی بیٹی بھی ہے. کیا میرا قصور یہ کہ میں پاکستان کے لیے کھڑی ہو رہی ہوں؟ کیا میرا قصور یہ کہ میں پاکستان چھوڑ کے نہیں گئی؟ میرے بچے یہیں پڑھتے ہیں، آپ ان کو ہراس کریں گے؟ یہ ایف آئی اے کس لیے رکھا گیا ہے؟ صرف اعظم سواتی کو گھر سے اٹھانے کے لیے؟ یہ اتنی ساری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی تذلیل ہو رہی ہے، کس کے پاس جائے؟ میں سوال پوچھ رہی ہوں، آپ میں سے کوئی سمجھدار ہے تو مجھے بتائیں. اگر ہمارے کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے، ہمیں بلیک میلنگ کی جائے، ہم کس کے پاس جائیں؟ رانا ثناء اللہ کے نیچے دی ہوئی ایف آئی اے جو وچ ہنٹنگ کرتی ہے اس کے پاس جائیں؟ 1.5-2 مہینے سے جو بلیک میلنگ چل رہی ہے کس کے پاس جائیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ناک رگڑیں؟ نہیں رگڑیں گے، نہیں جھکیں گے، بالکل نہیں جھکیں گے. اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور آواز اٹھائیں گے. اس طریقے سے بلیک میلنگ پاکستان کی ریاستی اداروں کے تھرو ہماری آپ بلیک میلنگ نہیں کر سکتے. اور آپ نے پروٹیسٹ کا پوچھا ہے، عدالتوں کے سامنے کریں گے پروٹیسٹ، یاد کرائیں گے عدالت کو کہ آپ کو کس لیے اوپر مسند پہ بٹھایا گیا ہے. پوچھیں گے ان سے کہ یہ جو کالا آپ پہنتے ہیں، گاؤن پہن کے بیٹھتے ہیں یہ جو قانون کی کرسی پہ، کس لیے بیٹھتے ہیں؟ کس کو پروٹیکشن دینے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ کیا صرف شریف خاندان کے لیے ہوتی ہے وہ سارا کچھ، یا زرداری خاندان کے لیے ہوتی ہے، یا آپ کی ذمہ داری عام عوام بھی ہے، عام شہری بھی ہے پاکستان کا، یا یہ آئین کے سارے آرٹیکل صرف اشرافیہ کے لیے، یا 2.5% جو ایلیٹ کیپچر ہے پاکستان کا ان کے لیے، یا کسی کی چھڑی کے انتظار میں؟ پوچھیں گے سوال. پاکستان کی خواتین جائیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی، اپنا حق مانگیں گی، اور اپنی عزت اور حرمت کے اوپر اٹھنے والے واہیات بیانوں پہ، سوالوں پہ عدالت سے سوال کریں گی کہ کیا اب ہمیں گھر بیٹھے لیبلنگ ہوگی؟ کیا اب ہماری بلیک میلنگ ہوگی؟ اگر ہم باہر نکلیں گے تو ہمارے جوان بچوں کو گھٹیا اور جھوٹی ویڈیوز جائیں گی؟ آپ ہمیں ایک دفعہ بتا دیں تو پھر ہم اپنا راستہ ناپ لیتے ہیں، یا پھر یہ پاکستانی 2.5% لوگوں کے حوالے کر دے، باقیوں کو کہہ کہ بھائی آپ اپنا سامان پیک کریں اور جائیں یہاں سے. ان کے لیے یہ ملک لیا تھا، ان کے لیے آزادی لی تھی کہ ہم ان کو پالیں سارے مل کے، اور ہم ذلیل ہوتے رہے یہاں پہ. یہ آپ کے میڈیا کے بہت سارے بہن بھائی میرے سامنے بیٹھے، بہت سارے سن بھی رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں. آپ پسند کریں گے آپ کی اور آپ کی بیوی کی جائز ویڈیو کسی کے سامنے آئے؟ اس حرمت کو آپ پسند کریں گے؟ بے حرمتی کو آپ چاہیں گے کہ ایسی کوئی گھٹیا غلیظ چیز آپ کے جوان بیٹی کے پاس پہنچے اور آپ کو ٹارچر کیا جائے صرف اس لیے کہ آپ باہر نکلے تھے، آپ کو توڑا نہیں جا سکا، آپ کو خریدا نہیں جا سکا، آپ کو آفریں کی گئی انڈائریکٹلی اور آپ نے ریجیکٹ کی، تو اور کچھ نہیں ملا تو تہمت لگا دو، الزام لگا دو. آپ لگائے. یہ عوام اور یہ خواتین اب وہ والی نہیں ہے، موم کی گڑیا نہیں ہے جو پگھل جائیں گی. ہم آپ کو پورا جواب دیں گے، اور اس ملک کے لیے ہم نے اگر مانا ہے نا اور دل سے تسلیم کیا کہ نکلیں گے، اپنا حصہ ڈالیں گے، تو آپ کی ان دھمکیوں سے اور آپ کی ان بلیک میلنگ سے ہم واپس نہیں جائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا. مولانا فضل الرحمان ذہنی طور پہ پاگل ہو چکا ہے. جب آپ حرام حلوہ کھاتے رہے نا ساری زندگی تو پھر اسی قسم کی غلاظت نکل کے آتی ہے. جو اب منہ کھولتا ہے غلاظت نکلتی ہے، جو اندر کی غلاظت اور فرسٹریشن ہے نا وہ اب نکل رہی ہے. اس لیے میں نے اپنے
ملک کے مایہ ناز جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ برائے مہربانی اس شخص کے واہیات کلمات سے پاکستان کی تمام خواتین کی تذلیل ہو رہی ہے. انٹرنیشنلی بھی ہمارا بڑا خوفناک امیج جا رہا ہے کہ اس طرح کے لوگ سیاسی پارٹیوں کے نہیں پوری پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں. اس وقت آپ کی بیٹھی ہوئی حکومت 13 جماعتی حکومت کا یہ سربراہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کو آفر کیا گیا تھا وہ بیچارہ وہ پورا کر نہیں سکے. پرابلم یہ ہے کہ جنہوں نے کیلکولیشن کی تھی وہ صرف 172 کی کیلکولیشن کرتے رہے. وہ 22 کروڑ عوام کو کیلکولیٹ کرنے میں ناکام ہو گئے. ایک تو ان میں سے کل گھر چلے گئے ہیں. تو اب مولانا صاحب جو ہے وہ بیچارے, مولانا نہیں میں کہوں گی معذرت, استغفار, مولانا اس شخص کو کہنا جو ہے نا مولانا لفظ کی بے حرمتی. فضلو جو ہے وہ اب بالکل ذہنی طور پہ فارغ ہو گیا. اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اب جو صدر بننے کا اس کا ارمان ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اپنی فوج رکھی ہوئی ہے, وہ گارڈ آف آنر بھی لے رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیچارہ اب ذہنی طور پہ فارغ ہو گیا. اور ریاست سے اس لیے بار بار کہہ رہے ہیں, عدالت سے کہہ رہے ہیں, چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے انسانی حقوق کی پامالی اور بے حرمتی پہ ایکشن نہیں لیا تو یہ مت بھولیے کہ یہ آگ صرف ہمارے تک پہنچی ہے, یہ پورے ملک میں پھیل چکی ہے. جب تک رول آف لا نہیں ہوگا ملک میں, جس کے لیے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں, حقیقی آزادی کا مطلب ہی رول آف لا ہے. تو رول آف لا نہیں ہوگا تو پھر ہمارے پہ کیسز بنے یا آپ پہ کیسز بنے, بات تو ایک ہی ہے نا. 22 کروڑ عوام اگر پکچر میں نہیں آئے گی اور ان سے لوگوں کو کنسرن نہیں ہوگا تو پھر یہی کچھ ہی ہوگا.